یہ جو شب معراج ہے، اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کو کیسے گزارنا چاہیے، اس رات کے کچھ خصوصی اعمال اور کچھ اہم اور خاص باتیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مختصر سے وقت میں آپ کی گوشے گزار کروں گا۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے، اور امام علی متقی الہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کنز العمال میں اس حدیث پاک کو بیان کیا، اور اسی طرح امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حدیث پاک کی کتاب میں اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں۔ مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ رجب کی 27ویں رات شب معراج کے حوالے سے ہے۔ میرے اور آپ کے آقا امام الانبیاء رحمۃ للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رجب کے مہینے میں ایک دن ہے اور ایک رات ہے، ایک خصوصی دن ہے اور ایک خصوصی رات ہے۔ ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس دن میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا، 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا کرے گا۔ اور جو کوئی اس رات میں قیام کرے گا، قیام کا مطلب نیکی کرے گا، نماز پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، استغفار کرے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، حضور پر درود و سلام پڑھے گا، جو بھی نیک اور خیر کا کام، بھلائی کا کام اس رات میں کرے گا، اس کو قیام کہتے ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس رات میں قیام کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ دن میں روزہ رکھنے والے کو 100 سال کے روزوں کا ثواب، اور رات میں قیام کرنے والے کو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اب یہاں پر ایک بات میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں کہ ہمارے پاس بعض ایسے لوگ ہیں جن کو ایسی فضیلت والی احادیث کو جب سنتے ہیں تو ان کے دل میں شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ دل میں یہ خیال آتا ہے کہ ایک روزے پر 100 سال کے روزوں کا ثواب کیسے ملے گا، ایک رات میں عبادت کرنے پر 100 سال کی عبادت کا ثواب کیسے ملے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح کے شکوک اور شبہات میں بہت سے لوگ پڑ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے عظیم نعمت سے محروم ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتلاؤں کہ یاد رکھ لے، یہ ثواب دینے کا جو تعلق ہے، نیکیاں دینے کا جو تعلق ہے، یہ بندوں سے نہیں ہے، یہ خالق کائنات سے اس کا تعلق ہے۔ کوئی بندہ کسی بندے کو دیتا ہے تو دینے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں اس کو جب دوں گا تو پھر میرے پاس کیا بچے گا، میرے خزانے میں کمی ہو جائے گی، میری دولت میں کمی ہو جائے گی۔ چونکہ بندہ مجبور ہوتا ہے، محتاج ہوتا ہے، لیکن جو اللہ ہوتا ہے وہ مجبور محتاج نہیں ہوا کرتا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ خالق کائنات کی وہ ذات ہے کہ جب سے اس نے دنیا کی تخلیق کی، دنیا کو پیدا کیا، تب سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی خزانوں سے، نعمتوں سے سرفراز کر رہا ہے۔ رتی برابر بھی اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے۔ اس کی رحمت کے خزانے ہیں، وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا کرے، کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ چھوٹے سے عمل پر وہ بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے، اس کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ اگر ایسے ہم اپنی عقل لگاتے ہوئے دیکھیں گے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔
کوئی یہ سوچے کہ ایک رات میں عبادت کرنے پر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر کیسے ہوگی وہ رات؟ اگر کوئی یہ خیال کرے گا، اس آیت کے بارے میں شک و شبہ کرے گا، اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا پڑے گا۔ تو یاد رکھ لے، جب فضائل کی احادیث سنائی جاتی ہے اس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے سعادت مندی ہے، ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر ہم اس رات عبادت نہیں کریں گے، سو جائیں گے، کیا اس سے اللہ کو نعوذ باللہ کوئی نقصان ہوگا؟ کیا نعوذ باللہ اللہ کی شان میں کوئی کمی ہونے والی ہے؟ ساری دنیا اگر کافر ہو جائے تب بھی خدا کی شان میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے، اور ساری دنیا اگر مومن اور مسلمان ہو جائے تب بھی خدا کی شان میں کوئی بڑائی ہونے والی نہیں ہے۔ وہ رب تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بے پرواہ ذات ہے، وہ اللہ الصمد اس کی شان ہے۔ تمہارے سجدوں سے، تمہاری عبادتوں سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بندوں کا فائدہ ہوا کرتا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوں گے، اس سے ہمارا اپنا فائدہ ہے، ہماری اپنی کامیابی ہے۔ اللہ کی شان میں کوئی بلندی ہونے والی نہیں ہے، نہ کوئی کمی ہونے والی ذات ہے۔ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، وہ رب تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے۔ تو بہرحال اس میں ہمارا اپنا فائدہ ہے۔ اگر کوئی ان فضائل کی حدیث کو نہیں مانتا ہے نہ مانے، اس سے قوم کا کیا نقصان ہوگا؟ وہ خود نیکیوں سے محروم رہے گا، وہ خود اللہ کی بارگاہ میں درجات حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر حدیث پاک کو، چاہے وہ فضائل کی حدیث ہو، ہر حدیث کو اپنے تن من دھن ہر چیز سے اسے قبول کر لیا کرتے ہیں۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں ایک دن ہے، ایک رات ہے، جو اس دن میں روزہ رکھے گا 100 سال کے روزوں کا ثواب ملے گا، اور رات میں قیام کرے گا تو 100 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ وہ کون سی رات ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ رجب کی 27ویں رات ہے، یعنی شب معراج ہے۔ جو کل آنے والی رات شب معراج ہے وہ رجب کی 27ویں رات ہے، اور رات گزرنے کے بعد جو دن آئے گا وہ دن رجب کا 27واں دن رہے گا۔ تو رات میں ہمیں قیام کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے۔ اور ایک بات پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات کی خصوصی عبادت ذکر فرماتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اس رات میں 12 رکعات نفل نماز پڑھے گا اور ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورہ یاد ہے ضم سورہ پڑھ لے، کوئی خاص سورہ کی ذکر نہیں ہے، کوئی مخصوص سورہ نہیں ہے، جو سورہ یاد ہے پڑھ لے سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس طرح 12 رکعت نفل نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جائے اور بیٹھ کر 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 100 مرتبہ پڑھے۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے۔ استغفار بہت احادیث میں ذکر کیے گئے، چھوٹا مختصر استغفار یہ ہے استغفر اللہ، کہ میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھ لے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر وہ مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ 3 عمل ہوئے، نماز 12 رکعت نفل نماز کے بعد 3 عمل ہوئے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 100 مرتبہ استغفر اللہ، 100 مرتبہ درود پاک۔ اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں پھر وہ نیت کر لے کہ کل کا دن میں روزہ رکھوں گا، یہ نیت کر لے کل کے روزے کی۔ حضور فرماتے ہیں پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی کی جو چاہے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔
اس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی۔ اپنی دنیا کی بھلائی کی دعا مانگے یا آخرت کی بھلائی کی دعا مانگے یا دونوں کی بھلائی کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ تو آج ہمارے مسائل کتنے نہیں ہے، کوئی پریشان حال ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی مقروض ہے، کوئی بے اولاد ہے، کسی کے پاس شادیاں نہیں ہو رہی ہے، آج کتنی رکاوٹیں ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور اس رات اللہ کی بارگاہ میں اپنی دنیا کی بھلائی کی بھی دعا مانگے اور اپنی آخرت کی کامیابی کی دعا مانگے، جہنم سے نجات مانگے، جنت کا پروانہ مانگے، پل صراط پر آسانی سے گزرنے کی دعائیں مانگے، قبر کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگے، سکرات کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگے، اپنے خاتمہ بالخیر ہونے کی دعائیں مانگے۔ جو چاہے دنیا کی بھلائی کی ہو یا آخرت کی بھلائی کی ہو، مدینے والے آقا فرماتے ہیں جو اس رات میں یہ نیک اعمال کر کے جو چاہے دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس آنے والی رات کو بہت غنیمت سمجھے، ایک اچھی پلاننگ سے، ایک اچھے منصوبہ بندی کے ساتھ ہمیں اس رات کو گزارنا چاہیے۔ خاص طور پر میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر ان راتوں میں کثیر تعداد میں مسجدوں میں کم نظر آتے ہیں، بازاروں میں زیادہ نظر آتے ہیں، سڑکوں پر، چوراہوں پر، ہوٹلوں پر، ڈوسا، اڈلی، اوڑے کی دکانوں پر ہمارے نوجوانوں کی کثیر تعداد دکھائی دیتی ہے۔ کئی لوگ تو گاڑیاں بھگاتے ہوئے ساری رات گزارتے ہیں اور یہ دل میں خیال ہے کہ یہ جاگنے کی رات ہے، لیکن بتلاؤ کہ ایسا بیہودے کام کرتے ہوئے اور لایانی کام کرتے ہوئے، فضول کام کرتے ہوئے، ایسے جاگنے سے بہتر سو جانا بہتر ہے۔ جاگنا ہے تو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جاگے، جاگنا ہے تو اعمال صالحہ کرے، خیر کے کام کرے، بھلائی کے کام کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہوئے دعا کرے۔ جو چاہے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں کرتے ہوئے جاگے اور بےہودہ کام کرتے ہوئے اس رات میں ہمیں نہیں جاگنا چاہیے۔ اسی طرح جس طرح نوجوانوں سے گزارش ہے، اسی طرح ہماری خواتین سے بھی گزارش ہے کہ ہمارے پاس مسجدوں میں عبادت ہوتی ہے اور گھروں میں عبادتوں سے غفلت ہوا کرتی ہے، تو طریقہ کار یہ ہے کہ گھروں میں درود پاک کا دستر بچھایا جائے کہ میرے آقا کی معراج کی رات ہے، گھروں میں حضور کے معراج کا تذکرہ کیا جائے، گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کیا جائے، گھروں میں حضور پر درود و سلام، استغفار کا دستر ہو۔ جو کچھ بھی ہم خیر کا کام کر سکتے ہیں اس رات میں ہم ضرور کریں، اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شب معراج کی تمام رحمتیں، برکتیں، وسعتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔